بھائی گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں۔ دیکھیں کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں داد لوں گا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے پچھلے جملے کہے ہیں، کہاں اب میں آیا قبلہ، میں آیا یہاں، میں آیا ہاشم بھائی کا میں مہمان رہا، میں نے دیکھا، اور یہ سارے جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، میں نے دیکھا اندر کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، میں نے جوتی باہر اتاری۔ بھائی کیا کہیں گے، کس کو ہم نے بلایا ہے، اس میں تمیز بھی نہیں کہ کارپیٹ پر جوتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں سے اچھی کارپیٹ ہو، لیکن میں اپنے گھر میں جوتی سمیت چلوں تو کیا ہے، کیونکہ میرا گھر ہے۔ یہاں میں نے جوتی اسی لیے جوتی اتاری کہ یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، اور وہاں اپنے گھر میں جوتی سمیت اسی لیے چلتا ہوں کہ میرا گھر ہے۔ پتا چلا رسول عرش پر اسی لیے گئے تھے تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ عرش میرا گھر ہے۔ نہیں، پھر بھی مجھے مزہ نہیں آیا، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ اب پھر تیسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر جو میرے بزرگ ہیں ان سے، ایمان سے بتاؤ، جب ہماری بیٹی، ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں گھبرا گئے میرے بزرگ؟ آپ بزرگ ہیں، میں نے کہا جب ہماری بیٹی یا بہن کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ باپ کے گھر میں یا دلہا کے گھر میں؟ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے اس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے یا دلہا کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بات کرتے؟ ارے نکاح جو دلہن کے باپ کا گھر ہوتا ہے، نکاح وہاں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے جو کہا کہ نکاح میں عرش پر پڑھوں گا، اسی لیے کہ عرش محمد کا گھر ہے۔ نعرہ حیدری! کیوں بھائی گھبرا گئے ہو؟ میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ قبلہ اتنا جو میں نے سمجھایا۔ اب قبلہ عرش پر، عرش کون؟ عظیم، کریم، مجید۔ عظیم پر پاؤں، عظیم پر پاؤں عظیم کے، مجید پر پاؤں مجید کے، کیا کہنے، کریم پر پاؤں کریم کے۔ اب ہم اللہ نے بتا دیا عبد الحکیم، ابھی تو میں نے تمہیں آسان کر دیا کہ قرآن کس سے پوچھو؟ قرآن نام ہے رسول کے وجود کا، وہ ہے کریم، عرش بھی ہے کریم۔ اب کریم کے پاؤں کریم پر، عرش ہے مجید، قرآن ہے مجید، مجید کے پاؤں مجید پر، قرآن ہے عظیم، عرش ہے عظیم، عظیم کے پاؤں عظیم پر۔ عبد الحکیم اگر آپ قرآن پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو۔ کرتے میں پھونک ماری، کہا جبرائیل وہ ہے جو مریم کے قریب پہنچ گیا اور مریم کے کرتے کے جیب میں پھونک ماری، لیکن بطول کا مقام یہ ہے کہ چادر سے دور کھڑا ہو گیا۔ چادر سے دور کھڑا ہو گیا، چادر سے دور کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بڑا جملہ جس کو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں، کہا پھر بھی مریم افضل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ نے بغیر شوہر کے اس کو بیٹا عطا کیا۔ ملک نے کہا بے وقوف، مریم کی شادی اسی لیے نہیں ہوئی کہ اس کا کف نہیں تھا، اور یہ بطول کا مقام ہے کہ رسول کو کہنا پڑا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ اللہ نے مریم کو کفاتا نہیں کیا، بطول کو کفاتا کیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آئے۔ اگر ابو طالب کے گھر میں آتے تو امام نہ ہوتا۔ ارے جس کے گھر میں عبداللہ کا یتیم آیا وہ تو افضل المرسلین بنا، تو اگر ابو طالب کے گھر میں علی آتا تو امام نہ بنتا۔
بنتا، لیکن قبلہ پھر مسلمان کہتے کائنات میں بنص صحیح بخاری 2 حرم ہیں، رسول کا گھر، رسول کا حرم، کعبہ اللہ کا گھر، کعبہ ہے اللہ کا حرم، رسول کا گھر ہے رسول کا حرم، مکہ ہے رسول کا حرم۔ میرے دوستوں میں نے عرض کیا نا، کعبہ اللہ کا حرم، رسول کا گھر رسول کا حرم۔ اب جناب سیدہ پیدا کائنات میں 2 حرم ہیں، کعبہ اور رسول کا حرم۔ اب رسول کے گھر میں جب جناب سیدہ آئی تو رسول نے کہا یا اللہ اس سے کون شادی کرے گا، یہ میرے حرم میں آئی ہے، یہ میرے حرم میں آئی ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب تو گھبراتے کیوں ہو، اگر تیری بیٹی تیرے گھر میں آئی ہے تو اس سے شادی وہ کرے گا جو میرے گھر میں آیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات ابھی؟ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ اب قبلہ جب خاموش ہو گئے، جب خاموش ہو گئے، جب خاموش ہو گئے، جب خاموش ہو گئے تو ملنگ نے کہا بس اگر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تو اب میری ایک بات سن لو، میری ایک بات سن لو، میری ایک بات سن لو۔ اس نے کہا ہاں جناب مریم کا بیٹا ہے، معصوم ہے۔ تو ملنگ نے کہا مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے اور بطول کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے اور بطول کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ جب خاموش ہو گئے تو ملنگ نے کہا اب سنو، اب سنو، اب سنو، اب سنو، مریم کا بیٹا بھی غائب ہے، بطول کا بیٹا بھی غائب ہے، مریم کا بیٹا بھی غائب ہے، بطول کا بیٹا بھی غائب ہے۔ ایک دوسرے کو پشتوں کو وصیت کرتے لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ کہ جب بطول کا بیٹا آئے گا تو مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، پھر جا کر دیکھنا کہ نماز کون پڑھاتا ہے۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، مجھے احساس ہے آپ کا، پھر جا کر دیکھنا کہ نماز کون پڑھاتا ہے۔ آئیے بڑے بڑے کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا، ایک وہ کتاب ہے جو تمام مسلمانوں کے لائبریریز میں موجود ہوں گی، وہ ہے شرح فقہ اکبر، ملا علی قاری اس کا شارح ہے، اس نے لکھا ہے، اپنے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، اپنے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، ہمارے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، ہمارے جو 12 لکھے وہ بھی صحیح، اپنے جو لکھے وہ بھی صحیح۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کیوں لڑتے ہو، اپنے 12 اماموں کے نام لکھتی ہیں، کیوں لڑتے ہو؟ خاص کر میں تو پاکستان میں کہتا ہوں کیونکہ وہاں جھگڑا ہے ابو سفیان کا اور اس کے بیٹے کا اور اس کے پوتے کا۔ میں کہتا کیوں لڑتے ہو بھائی، ایک دوسرے کو دعا دو، ایک دوسرے کو دعا دو، ایک دوسرے کو دعا دو، ایک دوسرے کو دعا دو۔ ہمیں کہو، ہمیں اپنی مجلسوں میں محفلوں میں یہ جو آپ کے لیے ہمارے لیے بد دعا ہوگی وہ کہو کہ یا اللہ قیامت میں جہاں ابو طالب ہو، جہاں علی ہو، جہاں علی کی اولاد ہو وہاں شیعہ ہو۔ یا اللہ اپنی محفلوں میں یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ قیامت میں جہاں ابو طالب ہو، جہاں علی ہو، جہاں اولاد علی ہو وہاں شیعہ ہو۔ اور ہم آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں پالنے والے، جہاں قیامت ابو سفیان ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا پوتا ہو، یہاں یہ ہمارے بھائی ہو۔ نعرہ ہے کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا، شیعوں کا 12واں آئے گا، شیعوں کا 12واں آئے گا، آئے گا کہاں سے؟ آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے۔ یہ ہمارا 12واں کعبے سے کیوں آیا؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے، کیونکہ علی آیا تھا کعبے سے، اب 12واں بھی کعبے سے ہی آئے گا، 12واں بھی کعبے سے آئے گا۔ اور کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو شیعوں کا 12واں کہے گا تقدم
یبن مریم، اے مریم کے بیٹے آگے ہو جاؤ، اے مریم کے بیٹے آگے ہو جاؤ۔ قال وکیف اتقدم یبن رسول اللہ، تو عیسیٰ کی آواز آئے گی، اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہو جاؤں، انت اولا، تو میرا مولا ہے۔ یہ بڑا جملہ، یہ ہے بڑا جملہ۔ میرے بزرگوں، میرے سننے والے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو میرا مولا ہے، میں تمہیں نماز نہیں پڑھا سکتا، تو میرا مولا ہے۔ یہ شرف کے اکبر میں الفاظ نہ ہو تو مجھے پھانسی دی جائے۔ یقتدی بھی، پھر عیسیٰ شیعوں کے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا، عیسیٰ پڑھے گا۔ کیوں نہیں عیسیٰ نے نماز پڑھائی؟ کہ ہمارا 12واں عیسیٰ کا مولا ہے۔ بات یہاں ان کے ختم ہوئی، اور میں ہاتھ جوڑ کر مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں میرے مسلمان بھائی، جب 12ویں مولا کو عیسیٰ جیسا نماز نہیں پڑھا سکتا، تو جس کے لیے غدیر میں رسول نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر رسول کو اور علی کو ایرا غیرہ نماز کیسے پڑھا سکتا؟